کذبت قبلہم قوم نوح، ان سے پہلے بھی قوم نوح نے بھی جھٹلایا تھا وقت کے پیغمبر کو. فکذبوا، تو انہوں نے ان کو جھٹلایا. عبدنا وقالوا مجنون وازدجر، اور انہوں نے الٹا نوح علیہ السلام کو کہنا شروع کر دیا یہ تو دیوانہ ہے، اور جھڑک بھی دیا. وہ بڑی ڈیٹیل کے ساتھ پھر سورہ نوح آتی ہے نا پارہ نمبر 29 میں، جس میں انہوں نے بڑی، جس کو کہتے ہیں بڑے درد کے انداز کے اندر اپنی التجا اپنے رب کے سامنے رکھی ہے. فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر، تو دعا کے لیے اللہ کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا کہ اے میرے رب میں عاجز آ گیا ہوں، پس تو میری مدد فرما اور ان سے بدلہ لے. ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر، پس ہم نے کھول دیے آسمان کے دروازے موسلا دھار بارش کے ساتھ. وفجرنا الارض عیونا، اور زمین میں بھی چشمے جاری کر، یعنی عذاب ایسا آیا، پانی کا عذاب، کہ اوپر سے تیز بارش. اور سورہ ہود کے اندر ڈیٹیل آتی ہے کہ ایک تندور تھا، اس میں سے پھر پانی پھوٹا، اوپر سے بھی بارش نیچے سے بھی بارش، اتنے بڑے لیول کا طوفان آیا. فالتقى الماء على امر قد قدر، اور پھر دونوں پانی مل گئے، اوپر کا پانی نیچے والا پانی مل گئے، یعنی وہ سینڈوچ بن گئے، اس کے اندر غرق کر دیے گئے. وحملناه على ذات الواح ودسر، اور ہم نے نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو جو اہل ایمان تھے تختوں اور میخوں والی کشتی کے اوپر سوار کیا. تجری باعیننا، جو ہماری آنکھوں کے سامنے چل رہی تھی. جزاء لمن کان کفر، تاکہ ہم بدلہ دیں ان کو جنہوں نے وقت کے پیغمبر کا انکار کیا. یعنی اللہ تعالیٰ نے اسپیشل انسٹرکشن تھی نا، وہ دیکھیں اب وہ جو کشتی تھی اتنے بڑے طوفان میں، حضرت نوح علیہ السلام تو بس دعا پڑھ کے سوار ہو گئے، بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور رحیم، وہ اللہ نے اس کو پار لگانا تھا. اچھا، اس کے اوپر ایک فلم بھی بنائی ہے ہالی ووڈ والوں نے نا، ایک بہت زبردست انداز میں انہوں نے طوفان نوح دکھایا ہے، اور وہ کشتی اور وہ جس طرح وہ سارے جانور اس کے اوپر سوار کرتے ہیں، وہ انسان لگتا ہے اس زمانے میں پہنچ گیا. اس کے اندر خیر عجیب و غریب سین بھی ہیں، لیکن یہ ہے کہ یہ والا جو اس کا پورشن ہے نا، یعنی تھوڑا سا ہی اس کا پورشن دیکھا ہے تو واقعی اس زمانے میں انہوں نے پہنچا دیا ہے کس طریقے سے یعنی وہ طوفان نوح آتا ہے. کیونکہ اس کی ڈیٹیلز جو ہیں ہمیں تورات کے اندر بھی ملتی ہیں، پیدائش چیپٹر کے اندر، شروع کے چیپٹر میں. تو وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے بدلہ لے لیا. وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آیَةً فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ، اور ہم نے پھر حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو ایز اے نشانی آنے والوں میں چھوڑ دیا، تو ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا. یعنی تورات کے اندر بھی موجود، قرآن کے اندر بھی، اور عملی تواتر کے ساتھ بھی یہ چیزیں نقل ہوئیں کہ قوم نوح نے بھی نوح علیہ السلام کا انکار کر کے تباہی خود اپنے گلے ڈال لی تھی. تو اس سے عبرت حاصل کرو کہ اگر اب تم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کرتے ہو تو تمہیں دنیا کی زندگی میں عذاب آئے گا، اور دنیا کی زندگی میں اگر ڈیلے بھی ہوا عذاب، بالآخر آخرت کا عذاب تو آنے والا ہے. حتیٰ کہ قرآن حکیم میں سورۃ الانعام کے اندر آتا ہے کہ جب ایسے لوگوں کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو فرشتے ان کے منہ اور پیٹھ کے اوپر ہتھوڑے مارتے ہیں، یعنی نزع کے عالم میں یہ عذاب کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى اللہم اجرنا من النار آمین. فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرْ، سو میرا عذاب کیسا ہوا اور میرا ڈرانا کیسا نکلا. یعنی اللہ تعالیٰ یہ ٹونٹ کے طور پہ بات کر رہا ہے کہ وہ مطلب اس وقت تو بڑی شیخیاں بگاڑتے تھے نا، پھر جب میرا عذاب آیا تو پھر دیکھا ان کے ساتھ کیا ہوا. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور بے شک ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کوئی ہے اس سے نصیحت حاصل کرے. یعنی یہ اتنی ساری عبرت کی باتیں جو قرآن حکیم میں بیان ہوئی ہیں، یہ اس لیے ہے کہ تاکہ تم بھی عبرت پکڑو. تو یہ بڑا آسان معاملہ ہے، کوئی راکٹ سائنس نہیں سمجھائی جا رہی. اگلی قوموں کے واقعات اور ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذابات کا جو ذکر ہو رہا ہے، اس میں نشانی ہے کہ تم اللہ کی طرف لوٹ آؤ.